السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ بھوت، روحیں اور اسیب، حقیقت کیا ہے؟ ایک سرکٹا بھوت اکثر آدھی رات کے وقت گاؤں کی شہر کو جاتی بڑی سڑک پر دکھائی دیتا اور آنے جانے والوں کو نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ اگر وہ دکھائی نہ بھی دے تو رات بھر گاؤں والے اس کی آواز سنتے تھے، اس کے رونے کی آواز سن سن کر خوفزدہ ہوتے رہتے تھے۔ تب گاؤں کے چند جوانوں نے اس بھوت کا کھوج لگانے کی ٹھانی۔ انڈیا کے ضلع نینی تال میں ایک گاؤں ہے، امروکا۔ اس گاؤں کی وجہ شہرت یوں تو پان کے پتے ہیں جنہیں بیشتر آبادی کاشت کرتی ہے، اور پھر یہ پتے ملک بھر میں اور بیرون ملک سپلائی کیے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ کے لیے اس کی شہرت ایک اور وجہ سے بھی ہوئی، اور وہ ایک سرکٹا بھوت تھا جو اکثر آدھی رات کے وقت گاؤں کی شہر کو جاتی بڑی سڑک پر دکھائی دیتا تھا اور آنے جانے والوں کو نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ اگر وہ دکھائی نہ بھی دے تو رات بھر گاؤں والے اس کے رونے کی آواز سن سن کر خوفزدہ ہوتے رہتے تھے۔ اب چونکہ گاؤں کے کچھ نوجوانوں نے اس بھوت کی کھوج لگانے کی ٹھانی تھی، اس لیے ایک رات وہ اکٹھے ہو کر اس کی طرف چل نکلے جدھر یہ بھوت اکثر دکھائی دیتا یا اس کی آواز آتی تھی۔ ان میں ایک نوجوان اوم تارا تھا جسے کالے جادو کی کچھ سدھ بودھ تھی، اور وہی باقی جوانوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اسی نے بعد ازاں ایک اخبار کو اپنی کہانی سنائی۔ وہ نوجوان ایک جگہ درخت کی اوٹ میں ہو کر بھوت کا انتظار کرنے لگے۔ رات گہری ہو گئی تو ان نوجوانوں کو فاصلے پر وہی آواز سنائی دی جیسے کوئی چیخ رہا ہو اور جیسے کوئی شدید تکلیف میں مبتلا ہو۔ تمام نوجوان چوکنے ہو کر انتظار کرنے لگے کہ واقعی بھوت ظاہر ہوتا ہے یا پوشیدہ رہتا ہے۔ آخر انہوں نے فاصلے پر ایک ہولہ دیکھا جو آہستہ آہستہ ان کے قریب ہو رہا تھا، اور اس بات میں بھی اب کوئی شبہ باقی نہیں رہا تھا کہ آواز اسی ہولے کی سمت سے ہی آ رہی تھی، اور یہی وہ بھوت ہے جس کے خوف سے سارے گاؤں والے خوف زدہ تھے، اور اس نے سارے گاؤں کو اپنی خوف کی لپٹ میں لے رکھا تھا۔ جب وہ ہولہ قریب آیا تو نوجوان ایک دم سے کود کر سامنے آ کر اس ہولے کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر ہولہ ٹھٹکا اور فوراً ہی معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگا کر واپس ہو گیا اور بھاگنے لگا۔ لیکن نوجوان جانتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بھاگنے کی مہلت ہی نہ دی اور جلدی اسے جا لیا۔ تب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے گاؤں ہی کا ایک کسان تھا، اور اپنے سر پر چادر ڈالے اور اپنے آپ کو چادر کے نیچے چھپائے ہوئے تھا۔ نوجوانوں کو جب اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بھوت نہیں تھا بلکہ ان کا جانا پہچانا شخص تھا، تو انہوں نے اسے زردوں کو کرنا شروع کیا۔ تب اپنی جان بچانے کے لیے وہ کسان گر گرایا کہ اسے معاف کر دیا جائے، اور تب اس نے انہیں بتایا کہ ایسا وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ اس نے اپنے کھیتوں کو پانی دینا ہوتا تھا۔ یوں آوازیں نکالنے سے وہ لوگوں میں خوف پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی اس طرف نہ آئے اور نہ یہ دیکھ سکے کہ وہ کسی دوسرے کے کھیت میں سے پانی کاٹ کر اپنے کھیت میں لگا رہا ہے۔ یوں اس بھوت کا راز بستی والوں پر آشکار ہوا۔ لیکن کیا واقعی بھوتوں کا وجود نہیں ہوتا؟ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ سب ایک لغوی بات ہے اور بھوت جیسی کسی ہستی کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن بھوتوں سے متعلق اتنی روایات لوگوں میں عام ہے کہ اس مظہر کے بارے میں شک کی گنجائش زیادہ نہیں رہتی۔ دنیا بھر میں قریباً ہر قوم اور معاشرے میں بھوتوں کے بارے میں مسلمہ اعتقادات موجود ہیں، اور اس حوالے سے ایسے شواہد بھی موجود ہیں جنہیں جھٹلانا آسان نہیں ہے۔ آئیں اس مظہر کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اور خاص طور پر یورپ میں سائنسی خطوط پر بہت کام ہوا ہے۔ اس حوالے سے ایک کتاب آئی ریمبر دا ٹال شپس کا ذکر کیا جاتا ہے، جسے ایک معروف جہاز ران بروک سمتھ نے تحریر کیا تھا۔ بروک سمتھ کا تعلق نیوزی لینڈ کے معروف جہاز رانوں میں ہوتا تھا، اور اس نے طویل عمر پائی اور اپنی عمر کا بیشتر حصہ سمندر میں ہی گزارا۔
اس کتاب میں وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے جسے یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ 1920 کی دہائی میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے میں بروک سمتھ ایک سائے کا ذکر کرتا ہے جو ایک رات جہاز کے ٹینکر پر چھا گیا تھا۔ ہوا یوں کہ جہاز کے عملے کے ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ بعد ازاں اس شخص کے بھوت کو جہاز میں کئی جگہوں پر دیکھا گیا، جس سے جہاز کے عملے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اکثر عملے کے اراکین کو تیز سنسناتی ہوئی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن مرے ہوئے شخص کا غلہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک صبح 4 بجے کے قریب بروک سمتھ جہاز کے جنگلے کے قریب کھڑا تھا کہ اسے کسی شخص کی سرگوشی سنائی دی، جو اسی شخص کی آواز میں تھی جس نے کچھ عرصہ پہلے خودکشی کی تھی اور جس کے بھوت کے بارے میں عملے کے اراکین میں چیم گوئیاں گردش کر رہی تھیں۔ سرگوشی سن کر بروک سمتھ بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا اور جہاز کے عرصے تک گیا۔ اس نے دیکھا کہ کالے کوے جیسی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی اور صاف معلوم ہوتا تھا کہ آگے فاصلے پر کچھ موجود ہے۔ بروک سمتھ لکھتا ہے کہ وہ اس تاریکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا اور غور سے سننے کی کوشش کرنے لگا۔ شروع میں اسے معمول کی چرچراہٹ کی سی آواز سنائی نہیں دی، یعنی صرف چرچراہٹ سنائی دی، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں سنائی دی، جو تیز ہوا کے چلنے سے جہاز میں اکثر پیدا ہوتی ہے۔ تاہم وہ عرصے کے پچھلے حصے میں چلا گیا جہاں اسے پھر سے وہی پراسرار سرگوشی سنائی دی۔ اسے یہ تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہا جا رہا تھا، لیکن اتنا اندازہ ہوا کہ کوئی اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ آواز میں قرب کا احساس موجود تھا۔ بروک سمتھ نے آواز کے منبع کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، بس ایک طرح کی شدید تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی شے کا سایہ سا جہاز کے ٹینکر پر چھایا ہوا تھا۔ تاہم یہ واحد واقعہ نہیں تھا جو اسے پیش آیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بہت سال پہلے جب وہ جہاز میں ملازم نہیں ہوا تھا اسے پیش آیا تھا، اور اس نے اس واقعے کو بھی اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب بروک سمتھ نیوزی لینڈ کے ایک شہر کرائسٹ چرچ میں ایک بینک میں ملازم تھا۔ اسے بینک ہی میں اوپر کی منزل میں ایک فلیٹ رہائش کے لیے ملا ہوا تھا۔ بینک نے اسے ایک ریوالور بھی دیا ہوا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بینک کی حفاظت کرے، اسے ڈاکیوں کی ممکنہ حملے سے بچائے۔ اس حوالے سے اسے چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ بروک سمتھ نے ڈاکوؤں سے متوقع مقابلے کے پیش نظر ریوالور چلانے کی ریاضت بھی خود کو بہم پہنچائی تھی، اور وہ ریوالور کو ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتا تھا۔ خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے وہ ریوالور اپنے سرہانے کے پاس ہی رکھتا تھا۔ ایک رات وہ کسی طرح کے کھراک کے نتیجے میں اچانک بیدار ہوا اور اس نے دیکھا کہ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو گئی کہ اس کے بستر کے پاس سفید کپڑوں میں ملبوس ایک عورت عبادت کر رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی۔ عورت کو دیکھ کر اس کے دماغ میں سے بچی کچی نیند بھی رفع ہو گئی اور اس نے حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے فوراً یہ سوچا کہ ڈاکوؤں کے ساتھ کوئی عورت ہے۔ اس نے فوراً اپنے سرہانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ریوالور اٹھا کر عورت کا نشانہ باندھا، لیکن اتنی دیر میں عورت اچانک ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی۔ وہ فوراً ہی بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور فلیٹ میں ادھر ادھر بھاگا تاکہ اس عورت کا سراغ پا سکے، لیکن اسے عورت کہیں بھی دکھائی نہیں دی، اور نہ ہی وہ یہ جان سکا کہ عورت اس کے فلیٹ میں کہاں سے داخل ہوئی تھی، کیونکہ فلیٹ کے سبھی دروازے بند تھے اور کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ نہ ہی کہیں کوئی نقب لگی ہوئی تھی کہ جس سے اندازہ ہوتا کہ عورت کس طرح فلیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ سارا واقعہ اتنا حقیقی تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی خود کو یقین نہیں دلا سکا کہ وہ عورت اس کا وہم تھی، لیکن اس واقعے کی کوئی توجیہ وہ کبھی بھی تلاش نہیں کر سکا۔ بروک سمتھ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کی مانند بھوتوں وغیرہ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایسے لوگوں کے بھوت دیکھیں جنہیں آپ نہیں جانتے، بلکہ بہت سے واقعات ایسے بھی ہیں جن میں ایسے افرادوں کے بھوت دکھائی دیے جو معروف تھے اور جنہیں لوگ جانتے تھے۔ یہاں ہم ابراہم لنکن کے بھوت کی مثال دے سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا عظیم سیاسی لیڈر اور صدر ابراہم لنکن اوہام پرست تھا اور بھوتوں وغیرہ پر بہت زیادہ یقین رکھتا تھا۔
اس کی سوانح عمری کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مختلف مری ہوئی شخصیات کے بھوتوں سے رابطے بھی تھے، جن سے وہ مختلف امور میں صلاح و مشورہ بھی کرتا تھا۔ یہ بھوت ہی اسے آنے والے زمانے کے متعلق مختلف معلومات فراہم کرتے تھے۔ مثلاً ابراہم لنکن سے متعلق اس کے باڈی گارڈ کا بیان ہے کہ اپنی موت سے کچھ روز پہلے لنکن نے اسے بتایا کہ اس نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ ایک میت جا رہی تھی، اور جب اس نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا تابوت ہے تو اسے بتایا گیا کہ امریکہ کے صدر کا۔ یوں اسے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے قتل کے بارے میں اطلاع ہو چکی تھی، تاہم خود لنکن کے بھوت نے بھی بہت شہرت حاصل کی۔ امریکی صدر روز ویلٹ نے بلکہ ایک موقع پر اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے ایک سے زائد موقعوں پر ابراہم لنکن کا بھوت وائٹ ہاؤس میں دیکھا تھا۔ کچھ ایسا ہی بیان وائٹ ہاؤس کے سٹاف نے بھی دیا کہ انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ ابراہم لنکن کا بھوت وائٹ ہاؤس کی کھڑکی میں دیکھا تھا، اور ہمیشہ وہ اسی کھڑکی میں دیکھا گیا، جس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی زندگی میں بھی لنکن اسی کھڑکی میں کھڑے ہو کر شہر کو دیکھا کرتا اور غور و فکر کرتا تھا۔ کچھ ایسا ہی بیان روحانیت میں گہری دلچسپی لینے والے ماہر عامل اور نیدر لینڈز کی ملکہ ولامینا نے بھی دیا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ ایک روز لنکن کے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو رات کے کسی پہر اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے لنکن کھڑا تھا، لیکن فوراً ہی وہ منظر سے غائب ہو گیا، اور ملکہ کو ایسا لگا کہ جیسے وہ نیند میں ہونے کی وجہ سے یہ حالت دیکھ پائی تھی۔ لیکن یہ واقعہ ملکہ ولامینا ہی کے ساتھ پیش نہیں آیا، بلکہ ایک بار ونسٹن چرچل بھی لنکن کے کمرے میں سونے کے لیے گیا تو اسے بھی وہاں کمرے میں لنکن کا بھوت ایک طرف کرسی پہ بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کے بعد سے لنکن کے کمرے کو عصیب زدہ قرار دے دیا گیا۔ یہی نہیں، امریکی صدر ٹرومین کو بھی ایک سے زائد موقعوں پر لنکن کے بھوت کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، لیکن اس بات کو اس نے ایک نیک شگون بھی سمجھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ لنکن کا بھوت ملکی سیاست کے معاملات میں دلچسپی لیتا تھا، اور اسی لیے ہر مشکل مرحلے پر وہ رہنمائی کے لیے وہاں آتا تھا، اور اس کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس مشکل مرحلے سے نکلنے کے لیے کوئی مشورہ حاصل کیا جا سکتا تھا۔ جان ایف کینیڈی اور اس کے اسٹینوگرافر کو بھی ایک سے زائد موقعوں پر لنکن کا بھوت دکھائی دیا۔ سوال یہ تھا کہ امریکہ کے ایک سے زائد صدر کو لنکن کا بھوت دکھائی دیا، جس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ صداقت تھی، کیونکہ یہ سوچنا محال تھا کہ سبھی صدروں کو ہم پرست تھے۔ کیونکہ یہ سوچنا محال تھا کہ سبھی صدر تو ہم پرست تھے اور وہ جھوٹ بول رہے تھے، یا ان سب کو نظری التباس سے واسطہ پڑا تھا، اور نہ ہی آپ سب عظیم ہستیوں کی ذہنی صحت پر شک کرنے کے بارے میں سوچ سکتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مرنے کے بعد ایک شخص کا بھوت کیوں دکھائی دیتا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بے چین موت مرتا ہے اور اس کی کوئی خواہش پوری ہونے سے رہ جاتی ہے؟ یہاں پھر بھوتوں کے دکھائی دینے میں بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے، اور بھوت سوچنے سمجھنے والی مخلوق ہے، اور وہ ان جگہوں اور افراد سے اپنا رابطہ نہیں توڑتے اور ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ بھوت اصل میں کسی ہونے والے واقعے کی پیشن گوئی کی صورت میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یوں بھوت اپنا وجود کھو دیتے ہیں اور وہ کسی اعلیٰ طاقت کے کرندے کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تاہم بہت سے واقعات بھوتوں کے بارے میں ایسے ہیں جن میں کسی فرد کا بھوت اس کی موت کے فوراً بعد اس کے جاننے والوں کو دکھائی دیا، جس کا مطلب انہیں یہ اطلاع دینا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ یوں ہے۔ 1973 کی ایک صبح بلنڈ فورڈ کی رہنے والی مسز مارتھا اپنے گھر کے باغیچے میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی کہ اس نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی موجودگی وہاں محسوس کی۔ اسے لگا جیسے اس کی بیٹی وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک گئی تھی، اور اس نے واضح طور پر سنا کہ وہ اسے الوداع کہہ رہی تھی، اور الفاظ یوں تھے کہ گڈ بائے مارتھا۔ ان الفاظ میں کچھ ایسی بات تھی کہ مارتھا کو فوراً ہی احساس ہوا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ افسوسناک واقعہ ہو چکا تھا، اور یہ خیال اس کے ذہن میں آیا کہ کہیں اس کی بیٹی فوت تو نہیں ہو گئی تھی، جبکہ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کیلیفورنیا میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی تھی۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارا عزیز فوت ہوتا ہے تو اس کی موت کے بعد کچھ عرصے تک اس گھر میں جہاں وہ شخص رہا تھا اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ انڈیا کے اسطوریات کے مطابق اسے اوورا کہا جاتا ہے۔ آئی ریپیٹ، انڈیا کے اسطوریات کے مطابق اسے اورا کہا جاتا ہے، جو کسی فرد کی روح جیسا ہی ایک وجود ہوتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی پسندیدہ جگہ پر کچھ عرصے کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ بہرحال ان تمام واقعات سے ایک بات واضح ہے کہ بھوتوں کی طرح کی کوئی شے موجود ہے جو لوگوں کو مختلف صورتوں میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ بھوت بھی ہو سکتی ہے، کسی کی روح بھی، اور ہمارے اپنے ہی ذہن کی کسی ایسی حص کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے جو عام حالات میں مخفی رہتی ہے، اور جو ہی کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو بیدار ہو جاتی ہے اور ہمیں ایسے اوہام ہوتے ہیں جسے وہ شخص موجود ہو، اور جیسے ہماری بہت سی حسیات کا تعلق زندہ لوگوں سے ہے۔ اسی طرح ہماری اس مخصوص حص کا تعلق مر جانے والے افراد سے ہوتا ہے اور یہ ان سے رابطہ پیدا کر دیتی ہے۔ یہ سب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس احساس کو کس زمرے میں لیتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔